قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کی علامات کو اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ علامات صاحب ایمان کی بیان کی۔ سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کی علامات کو بیان کیا، مختلف جگہوں پر مختلف انداز۔ قرآن حکیم کے اندر صاحب ایمان لوگوں کے تذکروں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ میں نے سورہ انفال کا ایک مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان آیات کے اندر اتر کر ان کی گہرائی میں غور کر کے اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انداز کریمانہ اپنے کلام میں اختیار فرمایا ہے، اور جس خوبصورت پیرائے میں اور جس خوبصورت ترتیب میں اور جس حسن معنوی کے ساتھ قرآن مجید نے بندہ مومن کی شانوں کو بیان فرمایا ہے، اس پہ ذرا اتر کر دیکھیں، اس کا ذرا کیف لے کر دیکھیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، اللہ تعالیٰ کے جلال کے ساتھ ان کے دل ڈرتے ہیں، ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں صرف اللہ کا ذکر کر دینے سے ہی۔ اور قرآن مجید کا حسن دیکھیں، یہ نہیں فرمایا بندے ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جائے تو ایمان ترقی پذیر ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیف میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ صاحب ایمان آدمی کی شان ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں، ساری امیدیں ساری آرزویں اپنے مالک سے وابستہ کرتے ہیں، ان کا سارا اعتماد اپنے مالک کریم پر ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمائے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، دوسرا یہ کہ جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان ترقی پاتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو 5 علامتیں ہیں، 5، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو دل ڈر جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پا جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ 5 علامتیں پائی جائیں گی، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ سچے مومن ہیں۔ کرتے پھریں اپنے حساب سے لوگ تشریح نکالتے پھریں کہ میرے سے اچھا مسلمان کون ہوگا، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، اس کا ذکر ہو تو دل ڈرتا ہے۔ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ لو رب پر بھروسہ کتنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرو نماز قائم کرنے میں تمہارا معیار کیا ہے، یہ دیکھو کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں کتنے سخی واقع ہوئے ہو۔ اگر یہ 5 باتیں پائی جاتی ہیں تو اولئک ھم المؤمنون حقا، میرا رب فرماتا ہے یہ وہ سچے مومن ہیں جنہیں رب سچا مومن فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ ہیں میرے بندے، یہ سچے مومن۔ یا اللہ تو انہیں کیا دے گا؟
کیا عطا کرے گا جب تو کہہ رہا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا؟ یہ سچے، یہ قرآن مجید کا مزہ تو لو یار کتنا زیادہ ہے، یہ سچے مومن ہیں، یا اللہ تو کیا دے گا انہیں؟ فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، یہ جو کہا نا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں، مالک فرماتا ہے اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا، یہ تو تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ رب انہیں کیا کیا عطا فرمایا۔ لہم درجات عند ربہم، تمہیں کیا بتائیں اللہ انہیں کیا دے گا، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ اس نے لکھ دیا ان کا اجر، طے کر دیا ان کا انعام، ان کے لیے مالک کریم نے اپنی رحمت سے فیصلے کر دیے کرم والے۔ ہاں تم اگر دنیاوی طور پر دیکھنا چاہو، تم اگر سمجھنا چاہو تو فرمایا وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے بخشش ہے، جو خطائیں ہو گئیں بھول کے وہ اللہ معاف کر دے گا، ان کے لیے بخشش ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ صرف آخرت میں ہی نتیجہ ملے گا، یہ مت سمجھنا صرف بخشش ہی ملے گی، یہ مت سمجھنا کہ صرف اخروی زندگی ہی بہتر ہوگی۔ وَرِزْقٌ کریم، فرمایا ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ کرے آپ سمجھیں قرآن مجید کا مزہ۔ وَرِزْقٌ کریم، انہیں میں باعزت رزق عطا کروں گا، روزی بھی ملے گی پر کہیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا، روزی ملے گی پر ذلت والی نہیں۔ وَرِزْقٌ کریم، کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا ہے، وقار والی روزی میں دوں گا، وقار والی۔ بس تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر۔ ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں، تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے، اعتماد خالق کتنا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو، رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو، درجے بھی بڑے دوں گا، جو خطائیں غلطی سے ہو گئیں وہ معاف بھی کر دوں گا۔ وَرِزْقٌ کریم، روزی ملے گی عزت والی۔ یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفال میں بیان۔ ہم نہ بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں۔ مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا۔ بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتا ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے، اسے خود پتا ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ یہ ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے۔ میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے، یہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا رب جانے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھریں، لوگوں کو نہ بتاتے پھریں، یہ تو دل کا معاملہ، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں۔ پر کیا کریں، ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے، گھر، مکان، گاڑی، سٹیٹس، آنا جانا، سلام دعا کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں نیند ان کی کچی ہے۔ دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے، سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہیں، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں، کب ہوگا؟ رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ، یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے، یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا سٹیٹس کیا تھا، معیار کیا تھا رب سے ڈرنے کا؟ 2 چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ایک رب سے ڈرنا، ایک اس کی رحمت کی امید رکھنا۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رج کے رکھنی ہے، اور اس سے ڈرنا ہے تو پھر بھی ذرا صحیح کر کے ڈرنا ہے، کچا پکا نہیں ڈرنا۔ ڈرنے کی کہانی نہیں بنانی کہ ہو جی اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈرنا ہے۔ اس ڈرنے سے مطلب ہو کہ اعمال سنورے، اخلاق کردار کے معاملے میں انسان مضبوط ہو جائے، دیانتدار ہو جائے، سچائی والا ہو جائے، صبر و تحمل والا ہو جائے۔ امید بھی رج کے رکھنی ہے، ڈرنا بھی رج کے ہے۔ ایک بات ہے سیدنا عمر کی، شیر کی باتیں شیروں جیسی۔ حضرت فاروق اعظم کی ایک بات اس مضمون پر بڑی طاقتور ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد اگر یہ اعلان ہوا نا کہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ اور ہے، ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے رب بڑا مہربان ہے، عمر کو جنت دے گا۔ یہ میری امید ہے اپنے مالک سے، وہ بڑا کریم ہے، مجھے پتا ہے میرے اوپر بڑی رحمت کرتا ہے، مجھ سے میرا مالک بڑا پیار کرتا ہے۔ اس نے کہنا چل تو کمزور ہے سب سے، تو جنت میں جانا۔ فرمایا جو بغیر حساب کے کہ جنت میں جائے گا، لگتا ہے میرے اوپر کرم کرے گا میں جاؤں گا، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر اتنا لگتا ہے، اس لیے کہ جتنا کریم ہے نا اتنا بے نیاز بھی ہے، تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نے دکھ سہنے۔ کہتے ہیں اس کی بے پرواہی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا سب جنت میں چلے گئے، ایک رکے اس کا حساب سخت ہے، اس سے باز پرس کرنی ہے، استفسار کرنا ہے، ایک رکے تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے روک لیا جائے کہ تو ٹھہر پہلے تیرا حساب لمبا ہے۔ امید بھی رج کے اور خوف بھی رج کے۔ کچھ لوگ صرف خوف کا شکار ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ کچھ نری امید ہی امید کی بات کرتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اوپر غور کریں، اپنے دل کا معیار چیک کریں۔ بندہ مومن کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ شانیں ہوتی ہیں، ان شانوں پر غور کریں۔ ہم نا جب تک اپنے باطن کو مضبوط نہیں کر لیتے، جب تک ہم روحانیت کی مضبوطی اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے، اور جب تک ہم روحانی طور پر طاقتور نہیں ہو جاتے، آپ لاکھوں روپے کا جوڑا پہن لیں اور آپ کا قد بڑا اونچا ہو اور آپ کا چہرہ بڑا روشن ہو، لیکن اندر اگر نور نہیں ہے نا میرے دوست، تو لوگ تو ہو سکتا ہے آپ کی فوٹو بڑے شوق سے کھینچیں کہ بڑا قد کاٹ ہے، لیکن آپ بے قرار ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس مہنگے لباس کے اندر میرا دم گھٹ رہا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کشادہ مکان کے اندر بھی مجھے بے قراری محسوس ہوتی، آپ اپنے اندر ایک عجیب سی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا باطن مضبوط ہو جائے، اللہ پہ بھروسہ ہو جائے، زندگی اس کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو جائے، رسول پاک کے دروازے کی گدا بن کے بندہ جینا شروع کر دے، آپ یقین کریں سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اپنے باطن میں خاص خصوصیات پیدا کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کریں۔ زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مصروفیات زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا۔ ایک بچے نے مجھے، ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی۔ اس نے بات کر دی، میں نے سن لی، وہ بات کر کے گزر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا پریشانی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں نے ایک سادی سی بات کی تھی، پتہ نہیں کوئی آپ تو کہیں کھو گئے، اس کے بعد میں نے دو چار باتیں کی ہیں پر آپ نے ہاں نہ ہی نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا پتر تو آکھیا ہے فوٹو تے تھوڑی محنت ہو جائے تے سونی لگن لگ جاندی، تے میں سوچن لگ پیا جے بندہ تھوڑی جی محنت دل تے بھی کر لے، تھوڑی جی محنت نہ دل تے کریے تے جے کدے وہ سونا ہو جائے نا، پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے، تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے، وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل، بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے۔ یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا
تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی. بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے. اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا. ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی، ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا، وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا، ایک باطنی کیفیت ہے نا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ اس کا معیار آپ ہی جانتے، کریم بتا دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو. اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کے بھی غمگین نہیں، لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر، نادان سمجھ کر، احمق کہہ کر، جاہل کہہ کر، عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا. حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے. آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین. لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے، اس کی عزت اتار کے، اسے پریشان کر کے، جھڑک کے کہتے ہیں، آیا تھا بندہ سنائیا میں نے 4، وہ تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے. کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے. یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے. میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو. تو فوراً عرض کی، یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے، جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے. وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی. اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے. آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے. اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، قلبی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر. میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے. ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں. ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا. کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو سنانے مزہ آئے گا. وہ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کو لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی. تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے 0 سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے. اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح دا بندہ ہے کہ انج دی گل کی تھی. اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا. اس نے تلخ لب و لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان ٹامے گا. تو ہنس کے کہنے لگا، یار وہ لینا دینا تے مقدرہ ہے، گل تے پیار نال کر. میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے. میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات. اس نے کہا لینا دینا تے گل تے پیار نال کر یار، 2 گھڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر. کیا ہو گیا تجھے؟ ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر. وہ بات تو پیار سے کر، وہ بول تو محبت کے ساتھ. سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، وہ تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو. لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی. حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے.
مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے. مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں. حضور فرمانے لگے, مشکات میں حدیث ہے, فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں, نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے. جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے, اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں. مومن جو ہے نا, مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے. اپنی زندگی کو تلخی, مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا, ناراض رہنا, بے چین سا رہنا, ہر وقت شکوے کرنے, ناراض وقت گزارنا, ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا, ہر وقت کوئی نیا شکوہ, کوئی نئی بات کھول کے رکھنا. اس سے نکل آؤ یار. پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سنوار دیتا ہے. محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے, اس میں بڑا کیف ہوتا ہے. اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالیں. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا, اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں گا. کوئی شک نہیں, درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا. کوئی شک نہیں, نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے. کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا. تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے. درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے. جہاد کرنے والا, عبادت کرنے والا, ریاضت کرنے والا, دین کی خدمت کرنے والا, یہ سب حضور کے قریب ہیں. پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے, یہ بخاری ہے, فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے, جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے, جس کی نیتیں, ارادے, لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے, وہ میرا محبوب ہے. حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے, میرا وہ پیارا بندہ ہے, وہ میرا محبوب ہے امتی. حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے. ایک بات اور کرنی ہے, جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا یہ تیز لوگوں کا دور ہے, چالاک لوگوں کا دور ہے. لوگ ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. چالاک مزاج, تیز طبیعت. میں نے اپنی زندگی میں بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے اور بڑے بھولے بندے, سیدھے سادے. لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے, اتنا کرم فرمایا ہے. لو سنو, ترمذی ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا وہ بھولا بھالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں. مومن بھولا بھالا. اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے. یہ جو تیزیاں ہیں نا, انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے, انسان کا تدبر والا ہونا, فہم و فراست والا ہونا اور بات, لیکن چلاک ہونا, مکار ہونا, شیشے میں اتارنا, لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا, اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر, محبت سے قابو کر, اخلاق سے قابو کر. تو اپنے انداز بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں, اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تیزیاں. مجھے ایک بات میرا بڑا دل کر رہا ہے, کر لوں, ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا, خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے دلی میں, اپنے مرید سے ملنے. سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی, لیکن ملاقات نہ ہو سکی. خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے. وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے. آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا, یہاں میرا بڑا روب تھا, مجھے لوگ جانتے تھے, لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے, سب لوگوں کی توجہ ہی ان کی طرف ہو گئی ہے, تو میں کیسے ملنے آتا. خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا, تو سامان باندھ چلے, تو میرے ساتھ اجمیر چل, دلی رہنا ہی نہیں. انہوں نے کہا حضور جو حکم ہو. انہوں نے سارا سامان سمیٹا, اونٹوں پہ رکھا, روانگی ہونے لگی. جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے,
تو سارا شہر امڑ آیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا۔ اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا، اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں۔ اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مصلی بچھاؤ، دلی میں رہنا ہے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا۔ فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے۔ اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ دیں، اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے۔ ہم نا بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے، ایک کا صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو۔ صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے، ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں۔ یہ مت دیکھنا کہ کسی ایک دو تین بندوں کے نفع کے لیے امت کا، قوم کا، ملت کا نقصان کر دو، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ ذاتی مفادات کو ہمیشہ چھوڑ کے قومی، دینی اور ملی مفادات کو مقدم رکھنا۔ جو لوگ قومی مفادات کی بات کرتے ہیں نا، وہ لوگ دنیا کے اندر خیر بانٹا کرتے ہیں، لیکن ہم اکا دکا چند ایک لوگوں کی خوشنودی کے لیے پوری ملتوں کو تباہ کرتے ہیں، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔